بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جیلم پولی کلینک سے اپنی سینئر سائیکالوجسٹ کے ساتھ ایک ایسے ٹاپک پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ جس کا مریض ذہنی طور پہ بالکل نارمل ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے اور اس کی ذہنی کیفیت بالکل ایک نارمل آدمی کی طرح ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں جتنی تکلیف میں، جتنی مشکل میں، جتنی اذیت میں یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ ایسے خیالات، ایسی باتوں، ایسی چیزوں، ایسی ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں کہ جن کو وہ نہ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں. سال ہر سال وہ بیچارے اس عذاب میں پھنسے رہتے ہیں اور وہ سفر کرتے رہتے ہیں. اس بیماری کا دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ مختلف برے خیالات کا آنا، مختلف خیالات کا آنا، بار بار آنا، اور مریض کی کوشش کے باوجود ان کو روک نہ سکنا. دوسرا اس کا حصہ ہے کہ ان خیالات کو عملی جامہ پہنانا. تو اس بیماری کا نام ہے OCD. آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. آبسیسو کا مطلب ہے کہ بار بار، کمپلسو کا مطلب ہے کہ کرنا، یعنی ایک خیال آپ کے ذہن میں آیا اور آپ نے اس کو کیا. اب میں آپ کو کچھ چند ایک مثالیں دوں گا تو میرا خیال ہے کہ مجھے اور کچھ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ یہ لوگ کس مشکل میں ہوتے ہیں. میرا ایک مریض ہے، وہ دن میں 100 سے لے کے 150 دفعہ ہاتھ دھوتا ہے. کس بات پہ ہاتھ دھوتا ہے؟ کہیں کسی چیز پہ ٹچ ہو گیا، کسی دیوار پہ ٹچ ہو گیا، کسی آدمی کے ساتھ ٹچ ہو گیا تو مجھے کوئی جراثیم نہ لگ جائے. وہ جراثیم کے خیال اس کے ذہن میں اتنی شدت سے، اتنی بار بار آتے ہیں کہ وہ کوشش کے باوجود ان کو نہیں روک سکتا. وہ پھر جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھو کے آتا ہے، اب پھر اس کے ذہن میں وہ خیال آتے ہیں، پھر وہ دوبارہ جا کے ہاتھ دھوتا ہے. تو اس کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ یار مجھے تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ میرے جراثیم ختم ہو گئے ہیں. سب سے جو مشکل کیس میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے وہ ایک 60 سال کی اماں جی تھیں. جسٹ امیجن دسمبر کا مہینہ ہو، دسمبر کے مہینے میں وہ دن میں 3 سے 4 دفعہ نہاتی تھی اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی. 3 یا 4 دفعہ نہانے کے باوجود اس سردی کے موسم میں. ایک میرا مریض اور ہے، وہ خاتون ہے، اس کو یہ شک تھا کہ میں باہر سے آئی ہوں تو مجھے کپڑوں پہ کہیں جراثیم نہ لگے ہوں تو وہ جراثیم میری رضائی میں شفٹ ہو جائیں گے. اب کپڑے تو آپ روز بدل سکتے ہیں، کپڑے تو آپ روز چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی رضائی روز چینج نہیں کر سکتے، نہ اس کو روز دھو سکتے ہیں. وہ سردیوں کے موسم میں رضائی سائڈ پہ رکھ کے سوتی تھی، ساری رات سردی میں برتی رہتی تھی، لیکن وہ رضائی نہیں کرتی تھی کہ اس میں کوئی جراثیم ہو. اور اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کسی سیٹ میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کسی ویگن میں بیٹھ گئے ہیں، آپ کسی اسپتال کی کرسی میں بیٹھ گئے ہیں، تو آپ گھر میں آ کے فوری طور پہ پہلا کام کریں گے، اپنے کپڑے چینج کریں گے، آپ نہائیں گے
اور ہو سکتا ہے نہانے میں آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگ جائے. تو ایک طرح سے یہ وہ مریض ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں شاید اوپنلی نہیں بتا سکتا کہ ان لوگوں کو اپنی قریب ترین فیملی ممبرز کے بارے میں جو میں اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا، ایسے گندے اور برے خیالات آتے ہیں. بعض لوگوں کو مذہب کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے وقت آتے ہوں، لیکن وہ کسی کو کہہ نہیں سکتے، وہ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے. تو وہ سارا وقت اپنا اس دائرے کے اندر پھنسے رہتے ہیں. یہ ایک دائرہ ہے، خیال کا آنا، خیال کا مجبور کرنا، پھر اس پہ عمل کرنا. رات کو کنڈی لگائی، پھر دیکھا کہ خیال آیا یار کنڈی لگائیے یا نہیں لگائیے، پھر کنڈی جا کے لگائی. ہو سکتا ہے وہ 50 سے 70 دفعہ جا کے کنڈی لگائے. گیس کا چولہا بند کیا ہے یا نہیں کیا، ہو سکتا ہے 70 دفعہ 80 دفعہ 50 دفعہ جا کے وہ. تو یہ اب اس شخص کی، اگر وہ جاب کرنے والا ہے، وہ کام کرنے والا ہے، وہ کہیں جانے والا ہے، وہ اس کی زندگی کے بارے میں آپ سوچئے کہ وہ ساری رات تو ان کاموں میں لگا رہے گا، سارا دن اس کے ذہن میں یہ منفی خیالات آتے رہیں گے. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ ان خیالات کو روکنا چاہتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ خیالات نہ آئیں، یہ سارے اس کی مرضی کے خلاف آتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ان کے خلاف کوشش بھی کرتا ہے، لیکن وہ ان کو روک نہیں سکتا. اگر وہ روکتا ہے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر نہیں روکتا تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی یہ، کیونکہ انگزائٹی جو نیوریسز ہے اس کا حصہ ہے، تو ہماری جتنی بھی انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں ان میں یہ سب سے مشکل بیماری ہے مریض کے لیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب مریضوں سے میری ریکویسٹ ہے، ان کے عزیزوں سے ریکویسٹ ہے، ان کے گھر والوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کسی مریض کو اس حالات میں دیکھیں، ان حالات میں دیکھیں، تو اس سے ڈسکس کریں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو مریض جان بوجھ کے کر رہا ہے، وہ بیچارہ مجبوری کی حالت میں کر رہا ہے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ میں کسی حد تک اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کے قابل ہوا ہوں. اب اس کے بارے میں کیسے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں وہ ہماری سائیکالوجسٹ آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ موٹا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا حل ہو سکتے ہیں یا اس کے کیا ٹپس ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب ایک سوچ بار بار آتی ہے اور اسی سوچ پہ ہم ورک کیے جاتے ہیں، ایک سوچ، کوئی خیال، کوئی وہم یا کوئی وسوسہ جو ہمیں بار بار تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور اس بے چینی کو کم کرنے کے لیے ہم وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں سوچ بار بار تنگ کر رہی ہے. تو اسی کو جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں تو ہمیں اس ٹائم سکون مل جاتا ہے، لیکن وہ سکون چونکہ وقتی طور پر ہوتا ہے، اس لیے کچھ ہی عرصے کے بعد ہم دوبارہ وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. اسی کو OCD کہتے ہیں. اب OCD سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، ایک میڈیکیشن اور دوسرا سائیکو تھیراپی. میڈیکیشن میں مختلف دوائیوں کے ذریعے برین میں نیورو ٹرانسمیٹر سیروٹونین کے لیول کو انکریز کیا جاتا ہے، کیونکہ مین کاز جو ہے OCD کی وہ یہی ہے کہ سیروٹونین کا لیول جو ہوتا ہے ہمارے برین میں وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے مختلف ادویات کے ذریعے ہم سیروٹونین کے لیول کو انکریز کرتے ہیں.
سائیکو تھراپیز میں مختلف جو تھراپیز ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، جیسے کہ CBT، BT اور ARPT وغیرہ۔ اس سے جو ہے وہ مریض کی منفی سوچ کو مثبت میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ جو تھراپیز ہوتی ہیں یہ ایک پلان کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ دی جاتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو ڈفرینٹ ٹپس بتاؤں گی جن پر عمل کر کے آپ OCD کو اوورکم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کو جو سوچ آ رہی ہے، آپ کو جو خیال آ رہا ہے، کوئی بھی وہم، کوئی بھی وسوسہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ نے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ موسٹلی ہوتا ایسے ہے کہ کوئی بھی خیال ہمیں آتا ہے تو ہم اسی کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ خیال کیا ہے، یہ خیال کہاں سے آیا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس سے مسئلے بڑھتے ہیں، اس سے ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب یہ جو خیال آ گیا ہے تو اس سے میں نکلوں گا کیسے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس خیال پر توجہ نہیں دینی، کیونکہ جتنی ہم توجہ ان سوچوں پر دیں گے وہ سوچیں اتنی زیادہ مضبوط ہوتی جائیں گی۔ تو اس کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ خود کو بیزی رکھیں۔ جتنا آپ خود کو مصروف رکھیں گے اتنا ہی آپ میں پازیٹیوٹی آئے گی۔ مصروف رکھنے کے لیے آپ ایسے کام کریں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، ایسے کام کریں جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے، مثلاً میوزک سننا، بکس پڑھنا، پینٹنگ کرنا، یعنی آپ اپنی ہابیز کو اپنی عادت بنا لیں۔ جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے، چونکہ آپ کی ہیبٹ بنی ہوئی ہے کہ آپ اپنی ہابیز میں انوالو ہوں گے، وہ کام کریں گے جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو آبویسلی آپ میں نیگیٹو تھنکنگ کم ہوتی چلی جائے گی اور آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ کوئی وہم یا کوئی وسوسہ آپ کو تنگ کرے۔ اس کے علاوہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں، واک کریں، ورزش کریں، اپنی نیند پوری کریں۔ اس سے ہماری باڈی ایکٹیو رہے گی اور ہمارا مائنڈ فریش رہے گا۔ اس کے علاوہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے رسک لینا سیکھیں، اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں، کیونکہ کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ غلطیوں کا مارجن رکھیں۔ جب آپ غلطیوں کا مارجن رکھیں گے تو اس سے آپ خود بھی سیٹسفائیڈ رہیں گے اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ بہت ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ جتنا زیادہ ورک کریں گے وہ آپ کے ذہن میں اتنی زیادہ اپنی جڑیں مضبوط کریں گی۔ اس لیے کبھی بھی ایسا نہ سوچیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور ایون کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے اندر خامیاں نظر انہیں آنے لگ جاتی ہیں، انہیں ایسے لگتا ہے کہ اب میرا اس دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی خوش ہیں۔ ہمیں ایسی سوچ کے بارے میں نہیں سوچنا جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے ان تمام نعمتوں کے لیے جو اس نے ہمیں بن مانگے دی ہیں۔ آپ سوچیں، ہمارے ارد گرد کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا تھوڑا کام کر کے اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو خوش رہنے کے لیے، شکر گزاری کے لیے یہ ساری سہولیات موجود ہیں، یہ ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہم منفی سوچوں میں اس قدر جکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آس پاس کی پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سوچ آ رہی ہے، کوئی بھی خیال ہے یا کوئی وسوسہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے 5 منٹ سے زیادہ نہیں سوچنا، کیونکہ 5 منٹ سے زیادہ وہ سوچ آپ کو تنگ نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ میں بے چینی بڑھے گی اور پھر آپ وہی کام کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو نہیں کرنا۔ اور اس سے ہمیں ایسی اسٹرانگ فیلنگز ملتی ہیں کہ کسی بھی مسئلے کو ہم فوراً سے حل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہمیں زیادہ دیر تک پریشان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ آلریڈی ہم میں پازیٹیوٹی آ چکی ہوتی ہے۔ تو پھر مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمارا دماغ فوراً سے اس کا حل تلاش کر لیتا ہے۔ سو بی ہیپی اینڈ بی پازیٹیو۔ اگر آپ کو OCD جیسا مسئلہ درپیش ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔